آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادیبہ مسکان ہادیہ کے شمارہ اگست 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشہ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام بچوں کی ذہانت کا فروغ اور مصنف ایس امین الحسن ہے اور اس کی تبصرہ نگار ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کے بہتر تعلیمی نتائج سے متعلق بہت سی توقعات وابستہ رکھتے ہیں اور دوسرے بچوں کے نتائج دیکھ کر اپنے بچے کا تقابل کرتے ہوئے فکر مند رہتے ہیں۔ یوں بچوں کا رزلٹ غیر محسوس طریقے سے والدین کے لیے خود ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ موجودہ دور میں تعلیم برائے روزگار کے تصور نے والدین کو اس قدر خائف بنا دیا ہے کہ تعلیم کا مقصد معدوم ہو گیا۔ اب صرف پرسنٹیج اسکور ہی ان کے مستقبل کی ضمانت بن چکا ہے۔ بچوں کو والدین اپنی ذات کا ضمیمہ محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے نامکمل خواب وہ بچوں سے مکمل کروائیں۔ اس معاملے میں سختی برتنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ ان کی اپنی دانست میں یہ سختیاں یا بچے پر تعلیم کا بوجھ بچوں کے حق میں بھلائی ہے۔ بہتر مستقبل کے لیے یہ سب کچھ تربیت کا حصہ ہے۔ نتیجتاً بچوں کی حالت دگرگوں ہوتی ہے۔ وہ والدین کی توقعات سے گھبرا جاتے ہیں یا اس مسابقتی امتحان کو کوالیفائی کر بھی لیں تو ان کی فزیکل اور سوشل شخصیت مجروح ہو کر رہ جاتی ہے۔ بیشتر والدین کی توقعات کی عدم تکمیل طلباء اور والدین دونوں کو مایوسی کا شکار بنا دیتی ہے۔ گھروں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ فن پرورش پر ایک منفرد کتاب جس کے مصنف ایس امین الحسن صاحب نے بچوں میں ذہانت کا فروغ گارڈنر کی دی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس کو سامنے رکھ کر لکھی ہے۔ زیر نظر کتاب والدین کے لیے سوچ کے نئے در وا کرتی ہے۔ والدین کی نگاہ میں اپنے بچے کو قیمتی محسوس کرواتی ہے۔ بچوں میں توقعات کے علی رغم بچوں کی خوابیدہ صلاحیت کے مطابق رویہ روا رکھنے پر رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب 150 صفحات پر مشتمل ہے۔ وائٹ ڈاٹ پبلشر نے اس کتاب کو خوبصورت، جاذب نظر اور رنگین طباعت کے ساتھ پبلش کیا ہے۔ اس کے مصنف ایس امین الحسن ہیں۔ فاضل مصنف ایس امین الحسن پیشے سے سول انجینئر ہیں اور ایک معروف مقرر، خطیب، ٹرینر، کاؤنسلر اور ماہر نفسیات ہیں۔ وہ سرٹیفائیڈ NLP ٹرینر اور ایموشنل سپورٹ اینڈ گائیڈنس کے ماہر بھی ہیں۔ آپ قرآنی علوم میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور گزشتہ 30 برسوں سے لیکچرز کی صورت میں قرآن پاک کی مکمل تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب پرنٹنگ کی دنیا میں اردو قارئین کے لیے ایک خوبصورت و کارآمد اضافہ ہے۔ یہ کتاب قاری کے ذہن کو نئے طرز پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ انسان کی طرح انسان کا بچہ بھی ایک جیتا جاگتا وجود رکھتا ہے۔ وہ والدین کا جن نہیں، وہ اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت ہے۔ وہ والدین کا ضمیمہ یا والدین کی بقیہ زندگی جینے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے دنیا ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کتاب کی خوبی ہے کہ کتاب مکمل ہونے کے بعد والدین کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ ان کے سامنے اپنا بچہ بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ سامنے ہوتا ہے۔ مایوسی کی گرد صاف ہوتی ہے۔ وہ نئے زاویے سے سوچنے لگتے ہیں۔ فاضل مصنف پیش رفت میں رقم دراز ہیں۔ ملکی سیٹ پر میڈیکل کالج میں تقریباً 80,000 سیٹیں ہوتی ہیں، جبکہ اس کے داخلے ٹیسٹ نیٹ میں بیٹھنے والوں کی تعداد 16 لاکھ سے کم نہیں ہوئی۔ ان میں بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو یہ امتحان دوسری یا تیسری مرتبہ دیتے ہیں، اور بعض بچوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ 6 مرتبہ امتحان دینے کے بعد کامیاب ہوئے۔ اسی طرح 12 لاکھ طلبہ انجینئر تک کا امتحان دیتے ہیں۔ تقریباً 2.5 لاکھ طلبہ IIT کے ایڈوانس ٹیسٹ میں شریک ہوتے ہیں، مگر ان میں 40,000 طلبہ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ طلبہ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ان امتحانات کو پاس کرنے یا ان کورسوں کو کرنے کا میلان نہیں ہوتا، یا وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ والدین یا خاندان کے دباؤ میں وہ امتحان دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اپنے بچے ڈپریشن تک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی طلبہ کی میں نے خود کاؤنسلنگ کی ہے۔ حالانکہ 12ویں جماعت کے بعد ایک طالب علم کو اپنے مستقبل کے سلسلے میں اگر فیصلہ لینے میں دشواری ہو رہی ہو، یا والدین جاننا چاہیں کہ ان کے بچے کے لیے تعلیم کا کون سا میدان مناسب ترین ہو سکتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ کسی ماہر تعلیمی کاؤنسلر سے اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کروائیں۔ کیریئر کے انتخاب کے سلسلے میں تکنیکی اعتبار سے 3 پہلوؤں کا لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح مصنف نے ذہانت کے فروغ کے لیے بہترین اور مدلل انداز میں والدین کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ذہانت کو بڑھا سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں،
بچوں کی ذہانت بڑھائی جا سکتی ہے۔ ذہنی استطاعت کے لحاظ سے دنیا میں آنے والا ہر بچہ برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ ذہین اور کسی کو کم ذہین پیدا نہیں کیا۔ سب کی ذہنی استطاعت یکساں ہے، مگر ذہانت جس چیز کا نام ہے وہ استعمال سے بنتی اور تعمیر ہوتی ہے۔ انسانی ذہانت کا مصنوعی ذہانت سے موازنہ کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح مصنوعی ذہانت وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا کرتی ہے، اسی طرح انسانی ذہن کو بھی اہتمام کے ساتھ ترقی دینے کی کوشش کی جائے تو اس کی استعداد کو 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ دماغ کی ساخت اور اس کی ترقی کے ابتدائی ایام میں اس کی ذہانت کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ دوران حمل سے پیدائش کے بعد ابتدائی 5 سے 10 برسوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ابتدائی ایام بچے کے سیکھنے کے ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے 8 ذہانتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بچوں میں 8 طرح کی ذہانتیں ہوتی ہیں: لسانی ذہانت، منطقی و ریاضیاتی ذہانت، بصری و مکانی فہم ذہانت، موسیقی اور ہم آہنگ کی سمجھ بوجھ، جسمانی و عضلاتی حس، فطرت پسند طبیعت، فرد شناسی کا جوہر، خود شناسی کی صفت۔ ان 8 انسانی ذہانت کی ودیت ہونے پر دلائل دیتے ہوئے ان کی اس ذہانت کی شناخت اور اسے پروان چڑھانے کی کوشش کرنے پر والدین کو مشورے دیے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ فاضل مصنف نے بچے کی ذہانت کے پروان چڑھانے اور اس سے جڑے پیشوں پر بھی رہنمائی کی ہے۔ ان کی ذہانت کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے گھر کا ماحول، والدین اور سماج کے تعاون کی شکلیں بیان کی ہیں۔ قرآن و حدیث سے ان صلاحیتوں کے اشارے و حوالے سے تبیین کرتے ہوئے ان شخصیات کی مثالیں پیش کی ہیں جن کے والدین اپنے بچوں کی صلاحیت ادراک رکھتے تھے اور انہیں درجہ کمال تک پہنچانے میں معاون بھی بنے ہیں۔ مصنف نے اس کتاب میں بچوں کی صلاحیت کی شناخت کے حوالے سوال نامے اور کچھ مشقیں بھی پیش کی ہیں، گویا کہ قاری کے لیے اپنے بچے کی شناخت کے مرحلے کو بھی مصنف نے کسی حد تک آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔